مجھے یہ بتائیے، کل تک ہم یہاں پر اسی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ الیکشن کب ہوں گے، کیسے ہوں گے. جو باتیں تھی کہ پار شیئرنگ کا فارمولا طے ہو گیا، آج متضاد اطلاعات آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا جی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی کہہ رہا جی ابھی ہم سوچ وچار کر رہے ہیں. الیکشن ہوں گے بھی، کب ہوں گے؟ سیاستدان جو ہیں اصولی طور پہ ایک سنجیدہ برادری ہوتی ہے، سنجیدہ باتیں کرنی چاہیے، پالیسی ساز ہوتے ہیں، ملک چلاتے ہیں. تو مگر یہ ایک عجیب سا سرکس سا بن گیا، ایک مذاق بن گیا کہ آج ہی کی مختلف متضاد خبریں جو آ رہی تھیں کہ کل میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ یہ ملاقاتیں جو دبئی میں کون سی ملاقاتیں، انہوں نے بڑے اتنے کانفیڈنٹ سے کہا ثنا بچہ کے پروگرام میں کہ کوئی ملاقاتیں ہوئی نہیں، آپ کو اطلاع غلط ہے. اور ان کے ساتھ جو ہے عظمہ بخاری تھی نون لیگ کی، انہوں نے بھی انڈورس کیا، انہوں نے کہا جی میری تو کوئی ایسی اطلاع نہیں، کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. آج شازیہ مری صاحبہ جو ہیں ان کا بیان آیا ہوا ہے کہ جی ملاقاتیں ہوئی ہیں، بلکہ راؤنڈز آف ملاقاتیں ہوئی ہیں، پورا ہفتے میں راؤنڈز آف کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مگر کوئی ایسا لائے عمل طے نہیں ہوا کہ ٹیکر گورنمنٹ پہ بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور آپس میں الیکشن کس طریقے سے لڑنا ہے اس کے اوپر بھی کوئی فیصلے نہیں ہو سکے. تو جس سے یہ بات ابھی اس لیے جب تک ان فیصلے یہ لوگ نہیں کرتے، یہ تو 12 اگست کو اسمبلیاں تو شاید وہ کیونکہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہوئے ہیں اور اس کو آگے لے جانا مشکل ہے. 60 دن کا یا 90 دن کا صرف وہاں تو یہ بحث اب ایک رہ گئی ہے کہ اگر 2-1 دن پہلے کر دیں گے تو 90 دن تک الیکشن ہو سکیں گے، اگر 12 اگست کوئی رات کو اپنے ٹائم پہ ہوتی ہیں تو پھر 60 دن کے اندر الیکشن ہونا ہے. یہ تو ویسے آئینی طریقہ ہے. مگر پنجاب کے کے پی کے الیکشن کا جو کہ 14 مئی کی ڈیٹ وہ بھی ڈیلیڈ اناؤنس کی گئی تھی، اور اس کو تو لگتا ہے بچپن میں اناؤنس کی گئی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب میرے بھی بال کالے تھے، تو اس کو ماضی کے قریب کو دیکھتے ہوئے تو نہیں لگتا کہ یہ اب اس میں کوئی جان رہ گئی ہے، خاص طور پہ جب کہ الیکشن کمیشن کو قانون میں ترمیم کر کے یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ شیڈیول بھی وہ دیں گے، ڈیٹ بھی وہ اناؤنس کریں گے. تو جس طرح پچھلی دفعہ بہانے بنائے گئے کہ جی وہ فورسز بھی نہیں ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں، ملک کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، اور کچے کے اندر جو نا ڈاکو بہت آ گئے، اور آپریشن چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں کوئی آپ نے پچھلے چند دن سے لگ رہا تھا کہ انڈیا کے اور افغانستان کے بارڈر پہ اس کی سچویشن نہیں ہے کہ جس طرح کے ڈی جی خان کے علاقے میں ڈاکوؤں کی سچویشن ہے، اور دکھایا تھا آرمڈ کاریں جا رہی ہیں اور توپ خانہ جا رہا ہے، وہ ایک دم سے خبروں سے غائب ہیں. اب یہ ایک دم سے اگر الیکشن کرواتے ہیں تو یہ ہوگا کہ جناب ایک دم سے معاملات سارے ملک کے ٹھیک ہو گئے ہیں. حالانکہ کل کی رپورٹ آئی ہے کہ 79% دہشت گردی کے معاملات وہ ہیں. اگر روکنا چاہیں تو 100 بہانے ہیں، نہ روکنا چاہیں تو کروا لیں، کروائیں گے تو تب یہ ہمارے جیسے لوگ سوال کریں گے کہ جناب اب معاملہ ٹھیک ہے. تو بنیادی بات ہے نیت کا. اب یہ آئین قانون اس ملک میں نہیں رہ گیا، اس میں آ گئی ہے نیت کہ اگر وہ چاہیں، اور اس کے آگے ادارے بے بس ہو گئے ہیں. جوڈیشری تو بالکل بے بس ہو گئی ہے، لاچار ہو گئی ہے، ہیلپ لیس ہو گئی ہے، ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. کبھی جوڈیشری بھی ہیلپ لیس ہو سکتی ہے. ہیلپ لیس وہ تو خیر ماضی ہمارا ہیلپ لیس کی رہا ہے، مگر درمیان میں ہمیں اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب جیسے لوگوں نے اور چند لوگوں نے لاہور میں راؤنڈ ٹیبل کر کے یہ امید دلا دی تھی کہ کھوسا صاحب جو ہے نا یہ کارنلیس کی ایواتار ہیں، جو ہے نا اوتار کہا جاتا ہے شاید اردو میں، یہ ان کے جو ہے نا اوتار ہیں، اور یہ جو ہے نا نظریہ ضرورت کو پھاڑ کے پھینک دیں گے اور یہ کروائیں گے، امپلیمنٹ کروائیں گے. کل پرائم منسٹر کو بلائیں گے اور ان کی چھٹی کروا دیں گے، فلانے کو بلائیں گے چھٹی کروا دیں گے. وہ ابھی وہ انتظار پہلے سوچا جا رہا تھا، یہ بتایا جا رہا تھا کہ سپٹمبر کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ یہ جائیں گے تو پھر فائز صاحب آئیں گے تو پاکستان کے سارے قانونی اور آئینی مسائل کا حل نکل آئے گا. اب پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ سے زیادہ بڑی، اب یہ ہم کھلے اس سے کہہ سکتے ہیں، پہلے اس طرح کی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے الیکشن ہر مقدمات کو 6-7 میجر مقدمات ہیں، آئینی ترامیم کا بل ہے جو کہ نیب کے اندر کی گئی ہیں، پھر الیکشن کے قانون میں ترامیم کی گئی ہیں، پروسیجرز کا بل پیش کیا گیا ہے، اور الیکشن کا وہ ہے لامحدود اختیارات کا ہے، مگر ایک سال سے لٹکائی
جا رہے ہیں لٹکائے جا رہے ہیں. اب یہ تاثر بن گیا ہے کہ شاید چیف جسٹس صاحب خود انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جو ہے سپٹمبر آئے اور میں باجت طریقے سے گھر پہ چلا جاؤں، اس سے پہلے کہ میری مزید کوئی ٹیپیں خاندان کی آئیں یا مجھے کچھ اور طریقے سے مزید کوئی ایسی کسر نہیں رہ گی. آپ دیکھیں کہ یہ گلگت بلتستان تفصیلاً بات کریں گے. اس سے پہلے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو اس لیے فارغ کر دیا گیا کہ انہوں نے جی ایک بیان ہمارے خلاف دیا ہے. یہاں پہلے نااہلی ہوتی رہی ہے کنٹیمپٹ کے اندر جو ذرا گلانی کی ہوئی تھی، مگر انہوں نے سیدھی عدالت میں حکم عدولی کی کہ نہیں، ان کو وارن کیا گیا. یہ جس طرح کی بات کے اوپر ایک جملہ دو چار کہنے کے اوپر ان کو فارغ کیا گیا ہے، اس طرح کی کنٹیمپٹ تو ہر روز چیف جسٹس صاحب اور پوری عدلیہ کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے. ججز کا نام لے لے کے جلسوں کے اوپر چھاڑ چوراہے پہ ہو رہی ہے. اگر پیمانہ رکھا جائے آزاد کشمیر والا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا تو پھر یہاں ہر ہفتے میں 6 گورنمنٹیں بدلیں اور 50 لوگ جو ہے نا جیل میں جا رہے ہوں، تو وہ بس ایک مذاق بن گیا. سو یہ امید مگر کی جا رہی ہے کہ ان دونوں کو شاید سوٹ کرتا ہے تو الیکشن پہ ہے، مگر یہ کلیئرلی اب نظر آ رہا ہے کہ الیکٹورل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پائے گی. یہ جو ہی الیکشن کا فیصلہ ہوگا تو ایک تو ان کو آٹومیٹکلی 40 سال فیصلہ نہیں ہوا نہیں، الیکشن کا فیصلہ ڈیزالو ہونے کی اشارہ انہوں نے دے دیا کہ اعلان کر دیا ہے پرائم منسٹر نے کہ ہم جو ہے 12 اگست کو جو ہے جب ٹائم ختم ہوگا یا اس سے پہلے جو ہے ٹائم کے اوپر اسمبلیاں جو ہے نا ڈیزالو کر دی جائیں گی. درمیان پہنچنے میں نگران حکومت مگر یہ نگران حکومت کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا. یہ جو آج شازیہ مری کے بقول کوئی پہلے تو ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں نا، اب شازیہ مری کے صاحبہ کا بیان آیا ہے کہ جناب یہ اس پہ کیئر ٹیکر پہ ابھی ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں ہوا. سو یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون، پتہ نہیں یہ دبئی والوں نے کرنا تھا یا پنڈی والوں نے کرنا ہے، تو یہ ہی نہیں پتا، مگر سبھی کو مل جل کے کرنا ہے. تو پی ٹی آئی تو باہر ہو گئی ہے، ورنہ اگر یا راجہ ریاض ٹیکنیکلی تھا وہ تو راجہ ریاض صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے، مگر اس کے اندر باقی سٹیک ہولڈرز بھی کیونکہ امپورٹنٹ ہیں. گورنمنٹ کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے تو پیپلز پارٹی بھی امپورٹنٹ ہے، پنڈی والے بھی امپورٹنٹ ہیں. تو اگر تو طریقہ کار وہی رہا جو پنجاب میں رہا ہے، خاص طور پہ کے بی میں بھی تھوڑا سا ملتا جلتا، تو پھر تو اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے کہ اگر آپ نے اسلام آباد کے اندر بھی ویسے ہی نگران حکومت دے کے آنی ہے جیسے کہ پنجاب میں لے کے آئی ہے، تو اچھے برے حالات، ویسے بھی کوئی اتنی امید نہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اچھے حالات کی، پھر تو اور آپ سمجھ لیں کہ بری خبریں ہوں گی. مگر جو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کوئی الیکٹورل الائنس ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کے اندر جو ہے وہاں پہ اب کیونکہ آئی پی پی استحکام پارٹی آ چکی ہوئی ہے تو وہ بھی الیکٹیبلز لے کے آئے گی، تو وہ بھی موجود ہیں. پیپلز پارٹی کی خواہش تھی کہ وہاں جو ویکیوم بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کے اس کو وہ فل کریں گے کہ کچھ وہاں سے 20-30 سیٹیں نکال سکیں گے. سینٹرل پنجاب میں ان کے پاس زیادہ سیٹیں نہیں ہیں تو وہاں سے لوٹے کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، تو ان کو تھا کہ وہ وہاں سے لیں گے. نون لیگ بھی وہاں واپس آنا چاہتی ہے، تو 3 پارٹیاں تو یہ آپس میں لڑیں گی. ایک پی ٹی آئی بھی کہنے کو جتنی مرضی ہے سمجھیں کہ ختم ہو گئی ہے، مگر یہ ان کی حد تک ہے عامر صاحب ان کا یہ خیال ہے نا. مگر جب ان کی آپس میں ووٹ کی تقسیم ہوگی جو کہ علیم خان صاحب نے کہہ دیا جی ہم نون لیگ کے بھی خلاف لڑیں گے، پی ٹی آئی کے بھی خلاف لڑیں گے، پیپلز پارٹی کے بھی خلاف لڑیں گے، تو 4 پارٹیاں اور ساتھ میں انڈیپینڈنٹ بھی وہاں بہت زیادہ جیتتے ہیں اور ایک باپ پارٹی ٹائپ ان کی پھر مل کے بنا دی جاتی ہے. تو یہ اتنی زیادہ تو بڑی کمپلیکیٹڈ ہو جائے گی. مگر اسی لیے یہ آلریڈی جے یو آئی کی طرف سے بھی بیانات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا کہ دبئی میں مجھے نہیں بلایا گیا، میں پی ڈی ایم کا سربراہ ہوں اور مجھ سے پوچھا ہی نہیں گیا، مجھے اعتماد میں نہیں لیا. اعتماد میں انہوں نے کہا جناب آپ کی بس جو استعمال تھا وہ ہو چکا ہے، اب اپنی ذرا سیاسی اوقات میں آ جائیں، انتخابی جو حیثیت ہے آپ کی آپ اس کے مطابق بات کریں، بڑھ کے مارنی چھوڑ دیں.